اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الصمد والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد مربوب الہ العالمین ابی زہراء محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم عجل لولیک الفرج۔ گفتگو چل رہی ہے رب وفا بادشاہ پر۔ آئیے 1400 برس پیچھے چلتے ہیں۔ شب عاشور ہے، حسینی خیمے لگے ہوئے ہیں، اور کریم کربلا نے کہا عباس جا کر کے ان سے گفتگو کرو، ہو سکتا ہے کہ تیری بات سن کے کوئی رائے ہدایت پہ آ جائے۔ اور اس گفتگو کی راوی جو ہیں وہ عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ مخدومہ فرماتی ہیں کہ عباس گھوڑے پر بیٹھا اور رکابوں پہ کھڑا ہو گیا، اور یقین کیجئے گا عباس جب گفتگو کرنے لگا تو 9 لاکھ کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی باجبروت بادشاہ اپنی بھیک مانگنے والی رعایا کو دیکھتا ہے۔ 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سرکار وفا نے گفتگو شروع کی۔ الحمد للہ مبدع الانوار ویولج اللیل والنہار ایہا الاخیار انصار اللہ الابرار لا تفزہ من ہجوم الکفار فکیف بزات الاتیار الستم تعرفونی انا ہیبت الجبار انا معلم السیف ذوالفقار۔ 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عباس نے کہا حمد کے لائق ہے وہ اللہ کہ جس نے انوار کو، نوروں کو خلق کیا، کسی کو جون بنایا، کسی کو حبیب بنایا، کسی کو بریر بنایا، کسی کو مسلم بنایا۔ وَيُولِجُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جس نے رات اور دن کو خلق کیا۔ اور اگر عباس کہتا ہے او فوجی اشقیا، اگر مجھے لال زہرا اجازت دے دے تو میں تمہاری زندگیوں پر ایسی رات وارد کروں کہ پھر کبھی دن نہ نکلے۔ ایہا الاخیار، اب عباس نے شہداء کربلا کی طرف منہ کیا اور منہ کر کے کہا او اللہ کے چنے ہوئے لوگوں۔ صاحبان یہ مجلس جلسہ تو ہے نہیں، اب آپ نے توجہ فرمانی ہے شاہدین، سامعین و ناظرین۔ شہداء کربلا کو عباس دیکھ کے کہتا ہے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، جن کو چنا حسین نے تھا۔ معلوم ہوا حسین اور خدا کے چناؤ میں کچھ فرق نہیں ہے۔ آگے فرمایا وہ انصار اللہ الابرار، حسینی سپاہیوں کو عباس، میں کہا کرتا ہوں عباس کا عباس جملہ، غازی شہداء کربلا کو دیکھ کے کہتا ہے وہ اللہ کی آل کے مددگاروں۔ نتیجہ نکلا اللہ بے اولاد ہے، بے آل نہیں۔ اور یار زیارت آل یاسین کا جملہ ہے السلام علیکہ یا آل اللہ، اللہ کی آل کے مددگاروں۔ اب عباس نے 9 لاکھ کو دیکھا اور غازی دیکھ کے کہتا ہے اپنی کثرت پہ اتراتے ہو کہ تم 9 لاکھ ہو اور میں ایک ہوں، اور میں 9 لاکھ کو دیکھ کے ڈر جاؤں۔ غازی کہتا ہے مجھے اگر لال زہرا اجازت دے تو میں ابھی تمہاری کثرت کو حسرت میں بدل دوں۔ اسے زیب دیتا ہے نہج البلاغہ کے خالق کا ثانی ہونا، کثرت حسرت میں بدل دوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا جملہ فرمایا صاحبان۔ غازی 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے اور خود فیصلہ کرو جاہلو، جہنم کے کتے ولایت کے شیروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آگے غازی فرماتا ہے گندی نالی میں رینگنے والے کیڑے حسینی عقابوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟
اور کیا جملہ فرمایا یار، کلاہم اسنام و یبدل التوحید۔ غازی کہتا ہے ایک اشارہ فوج اسکیا کی طرف اور ایک اشارہ کیا کریم کربلا کی طرف۔ عباس 9 لاکھ کو دیکھ کے کہتا ہے 9 لاکھ بت، کریم کربلا کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں توحید کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جو غازی کا نوکر ہو، آپ یقین کیجئے گا ساری زندگی شکر کرتے رہو کہ مالک تو نے ہمیں غازی کا نوکر بنایا، لیکن شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے تم۔ عباس نے کہا تھا اے جاہلو، اگر مجھے حسین سردار اجازت دے دے تو تم 9 لاکھ سے لڑنے کے لیے نہ مجھے تیر کی ضرورت، نہ تلوار کی ضرورت، نہ تبر کی ضرورت، نہ ڈھال کی ضرورت، سمجھے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں تم 9 لاکھ کو عباس آنکھ بھر کے دیکھ لوں تو تمہارے مرنے کے لیے ملک الموت کا آنا ضروری نہ ہو۔ العظمت للہ، یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے۔ اب صاحبان جملہ فرمایا، الستم تعرفونی، جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں؟ انا ہیبت الجبار، انا طلبۃ القرار، انا طلبۃ القرار، انا معلم السیف ذوالفقار۔ جانتے نہیں ہو میں جبار کی ہیبت ہوں۔ جبار کی ہیبت جب بدن کا روپ دھار لے تو عباس بنتا ہے۔ انا طلبۃ القرار، میں ہی تو وہ ہوں جو بے بدن کے بدن کی طلب ہوں۔ اور اس جملے پہ خصوصی توجہ فرمائیے گا، عباس فرماتے ہیں انا معلم السیف ذوالفقار، جاہلو، ناشنا ہو مجھ سے، بے خبر ہو مجھ سے، جانتے نہیں ہو مجھے میں کون ہوں۔ عباس نے کہا ذہن میں رکھو، میرے بابا علی کے ہاتھ میں جو ذوالفقار چلتی تھی اسے پڑھانے والا میں عباس ابن علی۔ اللہ اکبر۔ اور جملہ کہا تھا سرکار وفا نے، میں اسی علی کا بیٹا ہوں جس کے باپ کی ذوالفقار نے تمہارے بڑوں کے قبرستانوں کو آباد کیا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، انا ہیبت الجبار، میں جبار کی ہیبت ہوں، انا طلبۃ القرار، میں بے بدن کے بدن کی طلب ہوں، انا معلم السیف ذوالفقار، میرے بابا کے ہاتھ میں جو ذوالفقار چلتی تھی، برق رفتار تلوار جو ذوالفقار تھی، اس کو پڑھانے والا میں ہی عباس ابن علی ہوں۔ دیکھیے صاحبان، یہ عباس کا اپنا مزاج ہے، یہ غازی سردار کی اپنی طبیعت ہے، یہ اس بادشاہ کی اپنی منشا ہے۔ وہ بے جان لوہے کو پڑھائے تو وہ ذوالفقار بنتی ہے، اور خدا جانتا ہے اگر عباس پڑھانے پہ آ جائے اور جانداروں کو پڑھائے، کوئی اکبر بنے، کوئی قاسم بنے، کوئی اون بنے، کوئی محمد بنے۔ یہ ہے عباس ابن علی۔ اور پھر آپ یقین کیجئے گا، ابو خلیق نام کا ایک نوکر ہے کریم کربلا کا، وہ آیا اور آ کے اس نے سرکار وفا سے کہا کہ مجھے شک ہے جیسے کوئی عمر بن سعد کے بندے حسینی خیموں کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ اچانک پھر رحل زین پہ کروٹ بدلی عباس نے، اور عباس نے دیکھ کر کہا اوے جاہلو، تم انہی کی اولاد نہیں؟ جب شب ہجرت والا علی آرام کر رہا تھا تم ساری رات بیت النور میں جھانکتے رہے، مگر جرت نہیں ہوئی کسی کی کہ بیت النور کو کراس کر جاؤ، عبور کر جاؤ، حالانکہ شب ہجرت کا علی تو سو رہا تھا۔ اب غازی نے ڈانٹ کے کہا خبردار، اب جاسوسی تو کیا، حسینی خیموں کو دیکھنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ شب ہجرت کا علی سو رہا تھا لیکن شب عاشور کا علی جاگ رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔